دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکی واقعی آدھا ایمان ہے؟ کیا کوئی غیر مسلم جو ایک دم پاک صاف رہتا ہو، باوضو رہتا ہو، شریعت کے مطابق غسل کرتا ہو، گھر مکان کپڑے ہر چیز ایک دم پاک صاف رکھتا ہو، تو کیا وہ شخص آدھا ایمان والا ہو سکتا ہے اور آدھے ایمان کی بنا پر وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جبکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ شخص جنت کے اندر جائے گا، اور یہاں جو ہے اس کے پاس آدھا ایمان ہے پاک صاف رہنے کی وجہ سے، کیونکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہم کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا مطلب سمجھنا ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام نے بڑی بڑی اہم عبادتوں کو جو آدھے دین کا درجہ رکھتی ہیں، آدھے ایمان کا درجہ رکھتی ہیں، جن پر اسلام کی دین کی بنیاد ہے، انہیں پاکی سے جوڑ دیا ہے، پاکی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اگر انسان پاک ہوگا تبھی ان عبادتوں کو ادا کر سکتا ہے، ورنہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجیے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد انسان پہ جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد ہے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز سے فرق ہوتا ہے۔ یعنی نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مشرک ہے، یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ غیر ایمان والا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ یہ فرق جو ہوتا ہے وہ نماز سے ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ نماز کے بارے میں ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا۔ تو دوستو، نماز جو اتنی اہم عبادت ہے وہ بغیر پاکی کے ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے، وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، لیکن نماز کی چابی پاکی ہے۔ اگر پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، بدن پاک نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہو۔ تو دوستو، ایسی اہم عبادت نماز جس پر دین کی عمارت کی بنیاد ہے، وہ انسان بغیر پاکی کے ادا نہیں کر سکتا۔ ایسی عبادت جس کے چھوڑنے کو کفر بتایا گیا، وہ انسان بغیر پاکی کے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے
جو شخص ناپاک رہے گا وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اور قرآن پاک کیا ہے؟ کتاب ہدایت. اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، ناپاک شخص اس جگہ نہیں جا سکتا ہے. حدیث کے اندر ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ جو ہیں وہ مسجدیں ہیں. لیکن جو شخص ناپاک ہوگا وہ مسجد میں نہیں جا سکتا پاک ہونے سے پہلے. تو انہی سب وجوہات کی بنیاد پر پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ جو شخص پاک صاف رہے گا، پاک رہنے کی کوشش کرے گا، وہ آدھے دین پر عمل آسانی سے کر سکتا ہے. اور جو شخص پاک صاف نہیں رہے گا تو وہ دین کے آدھے حصے پر عمل نہیں کر پائے گا. تو گویا اس کا آدھا ایمان خطرے میں. اور جو پاک صاف رہے گا وہ آدھے دین پر جو عمل کرنے پر قادر ہے ہر وقت، تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہے. یہ مطلب ہے پاکی کے آدھا ایمان ہونے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تبلیغی بھائی جب گشت کرتے ہوئے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر دین کی بات چل رہی ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو ان کی زبان سے یہ جواب نہیں نکلتا ہے کہ مجھے کوئی کام ہے، کہ میں مشغول ہوں، مجھے کہیں جانا ہے، بلکہ کیا نکلتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، مسجد نہیں جا سکتا. یعنی مسلمان اور ناپاک، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور وہ ناپاک رہے. ناپاک ہونے کے بعد پاک ہونے کی فکر نہ کریں. ناپاک ہو اور جو ہے سڑکوں پہ ٹہلتا رہے، دکانوں پہ بیٹھا رہے، بازاروں میں گھومتا رہے. بڑے افسوس. لہذا اس لیے ایک مسلمان شخص کو ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنا بدن بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے کپڑے بھی پاک رکھنے چاہیے، اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اپنی مسجدوں کو بھی ایک دم پاک اور صاف رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.